یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے صاحب؟ 6 دسمبر کو بابری مسجد تیار ہوگی؟ کوئی عقل مندی ہے؟ تک بندی ہے؟ آپ کس مسجد کی بات کر رہے ہو؟ مسجد بنانا ہے تو اللہ کا گھر سمجھ کے بنائیے، آپ اس پر لکھ دیجئے مسجد محمدی۔ کیا محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی ہے؟ کیا بابر کا نام لکھنا ضروری ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کیوں آپ کو ضد ہے بابری نام رکھنے کی؟ آپ ہمارے آقا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے نام پر مسجد کیوں نہیں بنا رہے؟ بنائیے مسجد محمدی، مسجد ابو بکر صدیق، مسجد عمر ابن خطاب، مسجد عثمان غنی، مسجد علی المرتضی بنائیے۔ آپ کون روک رہا ہے آپ کو؟ کیا ہم بے وقوف ہیں؟ ہم نہیں سمجھ رہے کہ آپ کس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، کس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، اور یہ پلاننگ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بنگال کو بھی یو پی بنانا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر بھی بلڈوزر والی گورنمنٹ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی بھینس کا گوبر ہمارے دماغوں میں نہیں بھرا ہے، آپ بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حق کی بات آئی تھی نا، میں نے بتایا تھا، ارے سنو اسلام، یہ بیچارہ دلمڈا کیا جانے، مسجد کے احترام میں سوچا کہ مسلمان آ جائیں گے، اللہ کے رسول نے اپنا نام تک کجوا دیا تھا شانتی کے لیے اور امن کے لیے۔ تم بات کرتے ہو، تم مسلمانوں کو اگر امن و امان سے رہنا دینا چاہتے ہو تو آپ بھی کچھ باتوں سے سمجھوتا کریے۔ سمجھوتا کرنے میں برائی کیا ہے؟ مجھے بتاؤ برائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے سمجھوتا نہیں کیا ہے، مدینہ سے چل چکے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ موجود ہیں۔ اور سنو نوجوانوں، میری تقریر یہ بہت گونجے گی، مجھے معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے ٹی وی چینل والے بھی اس کو اڑائیں اور کہیں کہ دیکھو یہ مولوی بنگال میں گیا تو ڈر پیدا کر رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے ان کو پھر مل جائے مسالہ اور پھر کہیں ممتا کا مولانا پچھلے 5 سال پہلے جو کہہ رہے تھے، ہو سکتا ہے یہ پھر وہی راگ آلاپیں۔ لیکن میری بات پھر سے سن لیجئے، مجھے بنگال کے لوگوں میں سمجھداری نظر آتی ہے، ہوشیاری بھی نظر آتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مائنڈڈ انسان ہیں، میں جانتا ہوں، پچھلی مرتبہ بھی میں نے اس کا احساس کیا تھا، آپ ہمارے یو پی والوں کی طرح اور آپ بہار والوں کی طرح نہیں ہیں، یہ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہی ثبوت دیں گے۔ سنیے میرے بھائیوں، آپ پھر آئیے اس طرف اور دیکھیے، اللہ کے نبی مدینے سے چل چکے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں، اور جب حدیبیہ کے مقام پر آئے، حدیبیہ جانتے ہیں؟ نہیں، سنیے، مکہ سے تقریباً 7 میل کی دوری پر ایک مقام ہے حدیبیہ، جہاں صلح ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے کافروں سے، اس جگہ کا نام پڑ گیا حدیبیہ۔ میں جب عمرہ کرنے گیا تھا تو میرے دوست لوگ، میرے ساتھی جو عرب میں وہاں تھے، وہاں مجھ کو لے کے گئے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر لے کے گئے تو کہنے لگے یہاں کی ایک بڑی مشہور چیز میں تمہیں پلاؤں گا۔ میں نے کہا کیا؟ گئے اور وہاں بہت سے بدوی لوگ کھڑے ہیں حدیبیہ پہ، اونٹنیاں لیے، چھوٹی چھوٹی اونٹنیاں، جلدی سے اس کا تازہ دودھ انہوں نے نکالا اور کچا دودھ تازہ جلدی سے لے کے میرے پاس آئے، کہا لیجیے مولانا پیجیے پیجیے جلدی پیجیے۔ میں نے کہا ارے کچا، ارے پیجیے جلدی پیجیے۔ میں نے بہت جلدی سے اس کو پی لیا۔ میں نے کہا آپ نے اتنی جلدی کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ اس میں 5 منٹ کے بعد کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر اس کو ایسے ہی رکھ دیا جائے اونٹنی کا دودھ تو اس میں 5 منٹ کے بعد کیڑے پڑ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار کیا پلا دیا تم نے مجھے؟ نہیں بہت فائدہ مند ہے، یہ جو ابھی پی لیا آپ نے، یہ آپ کے پیٹ کو ایک دم کلیئر کرے گا اور پیٹ کے لیے بڑا مفید ہے۔ وہ حدیبیہ کا مقام میں آپ کو بتلا رہا ہوں، وہاں جب پہنچے آپ اور آپ کے صحابہ تو پتا چلا کہ مکے میں لوگ تلواریں لیے کھڑے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، مکے میں نہیں ہے۔ آپ نے خبر بھیجی کہ دیکھو میں لڑنے نہیں آ رہا ہوں، میں عمرہ کرنے آیا ہوں اور عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں نے منع کر دیا، نہیں، پہلے بات چیت ہوگی، اس کے بعد میں عمرے کی اجازت ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، بات چیت کر لیجئے۔ کہا نہیں، آپ وہیں رہیے، ہم لوگ آ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے۔ کافروں کا ایک وفد تیار ہوتا ہے، کچھ لوگوں پر مشتمل، کچھ لوگ، ان کا سردار سہیل، بخاری کی حدیث میں ان کا سردار کون تھا؟ سہیل، قریش کی طرف سے سردار بن کر گیا، کئی لوگوں کو لے کر گیا۔ یہ لوگ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے
پہنچنے کے بعد اب صلح ہوتی ہے. جانتے ہو پہلی شرط کیا رکھی گئی؟ مدینے سے مکہ 300 میل تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر. 300 میل. اور یہ کوئی راجدھانی ایکسپریس کی طرح نہیں کہ جرجیت صاحب 7 بجے لکھنؤ میں بیٹھے اور 10 بجے کشن گنج اتر گئے. یہ والا سفر نہیں. گھوڑے پر بیٹھ کر یا اونٹ پر بیٹھ کر ہی سفر. اور راستے بھی اتنے اچھے نہیں, جو پکی سڑکیں, خاردار کانٹوں راستہ, اوپر کھابڑ راستہ. غور کریے 450 کلومیٹر کا سفر, 300 میل کا سفر کر کے آپ اور آپ کے صحابہ کئی دنوں کے بعد حدیبیہ پہنچے. صرف 7 میل کی دوری پر رہ گئے ہیں مکہ اور یہاں روک دیا گیا. اب جانتے ہو شرطیں کیا طے ہوتی ہیں؟ پہلی شرط, آئے محمد ابن عبداللہ, آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ عمرہ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن چند شرطوں پر عمرہ ہوگا. آپ نے کہا مجھے تمہاری شرطیں منظور ہیں, بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, یہاں سے واپس جائیے مدینے, اس سال نہیں کرنے دیں گے, اس سال واپس جائیے. نوجوانوں میری تقریر سننا نہ سننا, لیکن یہ منظر ضرور دیکھ لیجئے گا, یہ منظر ضرور دیکھ لیجئے گا, تاکہ کوئی آپ کو بہکانے آئے تو بہکا نہ سکے, کوئی آپ کو ورغلانا چاہے تو ورغلا نہ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ اور آپ کے صحابہ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا, جائیے مدینے سے آئے ہو, مدینے واپس جائیے, اگلی سال عمرہ کرنے آ سکتے ہو. آپ نے کہا ٹھیک ہے لکھ دو. مکے میں پیدا ہوئے, جرجیس اٹاوا میں پیدا ہوا, اور جرجیس سے ہی یہ کہا جائے کہ جرجیس تمہیں اٹاوا میں آنے کی اجازت نہیں. بتاؤ میرے ساتھ بے انصافی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول مکے میں پیدا ہوئے اور اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ مکے میں ہماری زمینیں, ہمارے باپ دادا کی زمینیں آج بھی موجود, لیکن ہمیں سے کہا جا رہا ہے مکے میں گھسنے کی اجازت نہیں. اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی. آج تمہیں سے کہا جا رہا ہے, گھس پیٹھیا ہو, بنگلہ دیشی ہو, ادھر سے آئے ہو, ادھر سے آئے ہو, جنہوں نے انگریزوں سے مخبری کی, آج وہ تمہارے اوپر چوکیدار بنے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں تصور کریے, جتنا کھل کر میں آپ کے علاقے میں بنگال میں بول سکتا ہوں, نہیں بول سکتا میں یو پی میں. پہرا ہے. ہمارے پہنچنے سے پہلے ہماری تقریر CID اور CBI کے پاس پہلے پہنچ جاتی ہے. آپ ہی لوگوں میں سے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے, میرا مکہ اور مجھے کو آنے کی اجازت نہیں. پھر بھی کہہ رہے ہیں تم تو اکڑ جاؤ گے, ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے, آج ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار ہو تم. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے. ٹھیک ہے اگلے سال تو آ سکتا ہوں. انہوں نے کہا آئندہ سال آ سکتے ہو, لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں. پوچھو ان علماء سے, مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے بخاری مسلم, بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اگلے سال آنے دیں گے ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو, لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں. میرا شہر اور مجھے کو 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے, میں 3 دن کے اندر اندر تمہارا مکہ خالی کر دوں گا. یہ بھی لکھ لیا گیا. انہوں نے کہا ایک شرط اور ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ تلوار لے کر آ سکتے ہیں, لیکن تلوار میان میں رہے گی, اور ہمارے لوگ مکے میں تلوار کھلی ہوئی رکھیں گے اور کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے. آپ اور آپ کے صحابہ تلوار میان کے اندر رکھیں گے. آپ نے کہا سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے, ہم لڑنے کے لیے آئیں گے ہی نہیں, ہم تو عمرہ کریں گے اور چل دیں گے. ٹھیک ہے, ساری باتیں طے ہو گئیں. سہیل نے کہا ایک شرط اور ہے
کتنی ظالمانہ شرط، ظالمانہ شرط. آئے محمد اور کہو صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط اور ہے. کہا کیا؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ اگر میرا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینے جائے اور آپ اس کو پکڑ لیں، یعنی آپ کے ہاتھ لگ جائے، تو میرے آدمی کو واپس کرنا پڑے گا. میرا آدمی اگر مکے سے بھاگ کر مدینہ جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا اگر کوئی آدمی مدینے سے واپس بھاگ کر مکے آتا ہے تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے. بالکل وہی صورتحال. ہمارے کانوڑ نکلیں گے روڈ پر، منگل کو بھوج ہوگا، بھنڈارا لگے گا، ہمارے جلوس نکلیں گے، ہماری آرتیاں اور پوجا سب راستوں میں ہوگی، لیکن تمہیں سڑک پر 5 منٹ کے لیے بھی نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی. بالکل یہی ظالمانہ شرط. تمہارا آدمی میرے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور میرا آدمی اگر تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اتنا دب کر سمجھاتا، جیسے ہوتے نا ایک دو غصے والے لوگ، اتنا دب کر، ہم کیا چھوٹے باپ کے بیٹے ہیں نا؟ ارے آپ نے تو بالکل ہماری ناک کٹاتی. جیسے ہم لوگوں میں جذباتی لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی حضرت عمر بڑے جذباتی. اللہ کے رسول اتنا دب کر فیصلہ. آپ نے اشارہ کیا عمر فیصلہ میں نے لیا ہے، میں بول رہا ہوں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، طے ہو گیا. اور سنو مسلمانوں، تم ایک لفظ ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہو. بابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ شرطیں رکھی گئیں اور لکھ دیا گیا کہ محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، تب سہیل نے کہا اے محمد ابن عبداللہ یہ رسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری جانتے ہو بخاری کون سی کتاب ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کو حاصل ہے تو وہ بخاری شریف کو حاصل ہے. اس بخاری کے الفاظ رسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. لکھو محمد کو یہ فیصلہ منظور ہے، محمد رسول اللہ کاٹو. رسول اللہ، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، مان لیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم. آپ عبداللہ کے بیٹے، لکھو محمد ابن عبداللہ کو منظور ہے. آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو. تم کہہ رہے ہو نا بابر نہیں کاٹیں گے، میری ناک کٹ جائے گی. اللہ کے رسول حضرت علی سے کہہ رہے ہیں اے علی رسول اللہ کاٹ دو. حضرت علی نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم رسول نہیں کاٹ سکتے. اے اللہ کے رسول مجھ سے یہ کام مت کرائیے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. آپ کو اللہ نے جب رسول بنایا تو میں کیسے کاٹ دوں یہ نا؟ آپ نے کہا علی پھر مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ رسول اللہ میں خود کاٹ دیتا ہوں. اللہ کے رسول جب کاٹنے کے لیے چلے تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اے عمر ہم حق پر ہیں. اے اللہ کے رسول قتلاہم فی النار، اگر ہم ان سے جنگ کرنے لگے، لڑنے لگے اور ان کو ہم قتل کر دیں کافروں کو تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اگر جنگ ہو جائے تو یہ کافر جہنم میں جائیں گے. قتلانا فی الجنہ، اے اللہ کے رسول ہم کم ہیں، یہ لوگ زیادہ ہیں، اگر یہ ہمیں مار دیں اور ہم قتل ہو جائیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر ہم قتل کر دیے جائیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. فرمایا پھر آپ مجھے کیوں روک رہے ہو؟ ہم جنگ کریں گے، ہم جہاد کریں گے، مت روکیے ہمیں. آپ رسول اللہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں اے عمر، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، میری جو عقل کہہ رہی ہے وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو. عقل
عقل مندی کا پہلو یہی ہے، دانش مندی کا پہلو یہ ہے کہ ان کی یہ شرط بھی مان لی جائے. اور آپ نے رسول اللہ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. کیوں؟ اگر اسی وقت آپ جنگ کرتے اور قتل ہو جاتے اور صحابہ بھی قتل ہو جاتے تو آج یہ اسلام ہم تک پہنچتا. آج یہ اسلام ہم تک پہنچتا. آج آپ کہہ رہے ہو ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے. ارے پہلے زندہ تو رہو. تم زندہ کہاں ہو؟ زندگی رہے گی تب تو عہدے ملیں گے. جب زندہ ہی نہیں رہو گے تو عہدوں کا کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں، پہلے اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کرو اور پھر میرے بھائیوں پھر کوئی عہدوں کی لڑائی بعد میں لڑی جائے گی. پہلے عقل مندی سے کام لیجئے. بالکل وہی صورتحال ہے میرے بھائیوں کہ ایک جنگل میں شیر نے بھی شکار کیا، بھیڑیے نے بھی شکار کیا اور لومڑی نے بھی شکار کیا. شیر نے گدھا مارا، شیر نے گدھا مارا، بھیڑیے نے بکری ماری اور لومڑی نے خرگوش مارا. تینوں نے ایک ایک جانور مار دیا. شیر نے کس کو مارا؟ گدھا. اور بھیڑیے نے کس کو مارا؟ بکری. اور لومڑی نے کس کو مارا؟ خرگوش. اب شیر کہتا ہے اے بھیڑیے بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ یہ شیر سمجھ لو تو پوری تقریر سمجھ لو گے میری. یہ شیر سمجھ لیجئے. شیر نے بھیڑیے سے کہا بھیڑیے بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ بھیڑیا بیچارہ سمجھ نہیں پایا جیسے آج ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے. بھیڑیے نے فیصلہ تو صحیح کیا تھا لیکن وہ شیر کے ارادے کو سمجھ نہیں پایا. بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے. کہا بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ بھیڑیے نے کہا گدھا آپ نے مارا ہے، گدھا بڑا بھی ہے، یہ آپ کھا لیجئے. بکری میں نے ماری ہے، بکری میں کھا لیتا ہوں. لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے. شیر نے کہا ادھر آ ادھر آ. مارا ایک کمپٹی پہ ہاتھ. کمینہ یہ فیصلہ کرتا ہے؟ کس نے بتایا تجھے یہ فیصلہ کرنا؟ اس نے اپنے دانتوں سے اس کو دبایا اور پنجوں سے پھاڑ دیا. بھیڑیا بھی رام رام ستیہ، بھیڑیا بھی مر گیا. کمینہ یہ فیصلہ کرتا ہے؟ یہ کوئی اچھا فیصلہ تھا؟ اس کو فیصلہ کرنا بھی نہیں آتا. اس نے لومڑی سے کہا اے لومڑی تو فیصلہ کر، بتا کون سا جانور کون کھائے گا. لومڑی مزاج سمجھ گئی اور ماحول بھانپ گئی. مسلمانوں اس وقت لومڑی ہو آپ، بھانپ لو ماحول کو. لومڑی بھانپ گئی. لومڑی نے کہا ارے یہ تو بالکل کمینہ آدمی، اس کو تو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا ہے. اس نے کوئی فیصلہ کیا؟ بالکل غلط فیصلہ کیا. ارے آپ جنگل کے راجا ہیں، یہ سارے جانور تو آپ کے ہیں، آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ آپ نے گدھا مارا ہے، صبح اٹھیے گدھا کھا لیجئے. اب تو بھیڑیا بھی مر گیا ہے، آپ اٹھیے 12-1 بجے بھیڑیا بھی کھا لیجئے. شام کے ٹائم پر آپ بکری کھا لیجئے اور رات کو سوتے وقت خرگوش بھی کھا لیجئے. یہ چاروں جانور تو آپ کے ہیں، آپ جنگل کے راجا، آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ یہ سب آپ کا ہے. شیر نے کہا شاباش ادھر آ. کس نے؟ واہ ماشاءاللہ کیا فیصلہ کیا تو نے، بہت اچھا فیصلہ کیا تو نے. یہ فیصلہ کرنا تو نے سیکھا کہاں سے؟ اس نے کہا حضور اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے، اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے. بہار والوں کو سمجھ میں آ گیا بھیڑیا کون ہے، شیر کون ہے، پنجہ کس کا ہے. بنگال والوں خیر منا لو اپنی اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ بار الہ ہمیں متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آیا ہوں، پھر میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ متفق رہیے گا. بٹو گے تو وہی حال ہوگا جیسے وہاں لوگ بٹے تو کیا ہوا اور نتیجہ کیا گیا. آپ متفق رہیے گا، اتحاد آپ کے اندر رہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، آپ اپنی سمجھداری کا ثبوت دیں گے.